سید محمد قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں مزاج؟ اللہ اور رسول کا فضل و کرم ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ذرا ہمارے ناظرین کو آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا تعارف مختصر کرائیں گے؟ یعنی آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، والد کون تھے؟ ہمارے والد سید محمد حبیب الرحمن قادری اور بمبئی میں ہماری ولادت ہوئی. جی. اور ہمارے دادا سید عبد الرحمن آباد اور ہمارے پردادا سید محمد ابوالکلام شاد زیبائی، یہ دونوں ہمارے دادا اور پردادا یہ ہندوستان کے نعت گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی جو نسل اور انہی کے جو خون سے جو چیز منتقل ہو کر کے فقیر تک پہنچی ہے. آپ نے نعت خوانی کی طرف کب توجہ دی؟ یعنی آپ کا رجحان کب سے ہے، یا کسی استاد سے آپ نے تربیت حاصل کی؟ اولاً تو یہی کہ جیسے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی. ہم کوئی اور تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جی. تو بچپن میں اسکول کے ساتھ ساتھ جب مدرسے میں ہم جاتے تھے، جس کو مکاتب کہتے ہیں، جہاں قرآن پاک اور قاعدہ وغیرہ ہم کو پڑھایا جاتا تھا، تو اسی موقع پر الحمدللہ جو استاد تھے، جہاں ہمیں کلمہ یاد کراتے تھے، نماز کا طریقہ بتاتے تھے، وہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافے کے لیے وہ ہم کو نعت بھی اچھا، سکھاتے یعنی تھے بچپن سے ہی. اور پہلی نعت مجھے یاد ہے جو میں نے ایک محفل میں پڑھی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا کیا تیرا. عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ اس وقت میرے اندازے سے 8 یا 9 سال کی عمر تھی جب میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھا تھا. اس وقت میں جانتا بھی نہیں تھا، نہ شاعری اور نہ اردو وغیرہ کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ہر صوبے میں، ہر ریاست میں بڑے بڑے نعت خواں ہیں. آپ کن نعت خوانوں سے متاثر ہوئے ہیں؟ آپ نے چونکہ ہندوستان کی قید لگا دی تو پھر نہیں، ہندوستان سے باہر بھی نعت خواں ہیں، لیکن چونکہ آپ ہندوستان سے، چلیے آپ کن نعت خوانوں سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ میری زندگی میں ایسے بچپن سے نعت پڑھنا ایک الگ چیز تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک شخصیت، جی. چونکہ سنی دعوت اسلامی یہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے، جی. تو اس سے میرا اٹیچمنٹ ہوا جب میں ایس ایس سی میں تھا. تو الحمدللہ جب شروعات میں اجتماعات میں نے شرکت کی، تو وہاں ایک شخصیت تھی، الحاج پروفیسر قاری محمد رضوان خان صاحب. اچھا، وہ مرشد تشریف لا چکے ہیں. ہاں. تو یہ نعت شریف پڑھتے تھے اور ہم ان کو سن کر کے کاپی کرتے تھے. اچھا. اور بس یہ ایک جذبہ اتنا بڑا کہ آج الحمدللہ وہ ہمارے استاد ہے، لیکن استاد ہونے کے باوجود بھی شاگردوں پہ انہیں فخر ہے. واہ، ماشاء اللہ. قاضی صاحب، آپ نعتیں لکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے کلام پڑھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ زیادہ تر میں دوسروں کے کلام پڑھتا ہوں. کن لوگوں کے؟ اور ان لوگوں میں پسند یہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہمارے اکابرین بزرگان ہیں، جی، کہ جن کا کلام ستھرا اور پیارا اور بالکل شرع کے دائرے میں، جی، اور اس میں جو سب سے پیش اور اولین نام میری نظر میں ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے. کہ ان کو کسی شاعر نے ایک بار یہ کہا کہ آپ مولانا ہو، آپ اپنے حساب سے شاعری کریں، لیکن شاعری میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی اور ہم تو پابندی نہیں کر سکتے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے ذریعے سے اسے جواب دیا، جو کہے پاسے شعر و شرح دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا کے یوں. واہ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ شاعری بھی ہوتی رہے اور شریعت کا بھی پاس رہے، تو امام احمد رضا کے شعر کو اور اشعار کو پیش کر دو. یہ دیکھو شاعری بھی ہو رہی ہے اور شرع کا پاس بھی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کلام کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں. اور پھر ان کے برادر مولانا حسن رضا خان، کہ جن کے کلام کو اعلیٰ حضرت بھی پسند کرتے تھے. واہ،
ان کے شعر کو میں پڑھتا ہوں. پھر میرے پیر و مرشد ہیں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری, ان کے کلام کو, امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر نوری صاحب کے کلام کو زیادہ تر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش میں کرتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر تو میں اپنے کلام کم ہی پڑھتا ہوں, لیکن میرے استاذ محترم بلبل باغ مدینہ الحاج محمد رضوان خان صاحب, اور انہوں نے مجھے نعت گوئی کا شوق بھی ڈالا, اس لیے کہ ایک کلام میں نے مدینہ پاک کی پہلی حاضری تھی سن 2000 میں, تو اس موقع پر ایک مجھے مقطع ملا تھا اور قافیہ اور ردیف بھی ملی تھی کہ میں مدینے چلا. تو میں نے تقریباً 25 یا 27 اشعار اس پر میں نے لکھے, اور میں نے اصلاح کے لیے پیش کیا استاد کی بارگاہ میں. اتفاق کی بات کہ وہ اس وقت جا رہے تھے یو کے دورے پر, رمضان کے مہینے میں مدینے جا رہا تھا اور وہ یو کے جا رہے تھے. تو وہاں پر انہوں نے اصلاح تو اس کی کچھ کی نہیں, اس کو انہوں نے سمجھ لیجئے کہ آپ کیسٹ میں پڑھ دیا, اور میرا نام لے کر پڑھا کہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے نعت خواں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے. تو بس میں نے یہ سوچا کہ یار اب یہ ہے کہ استاد نے پیٹھ تھپک دی ہے اور اب مجھے آگے لکھنا ہے, اور ہمت بڑھ گئی. اور اسی طریقے سے اس کلام کو میں نے ہمارے وہاں کے جو بڑے عظیم شاعر ہیں, ابھی پردہ فرما چکے ہیں, آل رسول سید محمد آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی, جو مارہرہ شریف کی خانقاہ کے صاحب سجادہ تھے, تو ان کی بارگاہ میں بھی میں نے پیش کیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, اور اس جملے کے بعد میں سمجھ گیا کہ اب زیادہ اصلاح کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا ہر شعر بالکل 100% صحیح ہے, اس وقت تک لکھنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر آپ اس جذبے سے لکھو گے تو پھر آپ لکھتے چلے جاؤ اور رکنے کا نام مت لو. قاضی صاحب, آپ صرف اردو نعتیں پڑھتے ہیں یا کسی اور زبان میں, بھوجپوری میں پڑھتے ہیں کیا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے جو ابھی کلام پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک یادگار مجھے آ رہی ہے. ملاوی میں سفر ہوا تھا میرا, اور مشہور نعت خواں عالمی شہرت یافتہ الحاج اویس رضا قادری, تو انہوں نے بھی اسی زمین پر لکھا ہے. تو اتفاق کی بات یہ کہ وہاں ایک محفل میں ساتھ ہو گئے. اچھا. تو پھر میں نے ان کو ان کے اشعار سنائے, اور پھر ان کے اشعار سنانے کے بعد ان سے کہا آپ اپنے سنائے, اور پھر میں نے اپنے اشعار سنائے, اور میں نے کہا بھئی آپ نے کہا کہ بھئی لطف تو جب ملے جب یہ مرشد کہے چل عبید رضا, میں مدینے چلا. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ غم نہیں ہے کوئی ساتھ ہے مرشدی. بہت اچھے. غم نہیں ہے کوئی ساتھ ہے مرشدی, شاہ اختر رضا میں مدینے چلا. تو کافی اچھا انہوں نے پسند بھی کیا, دعائیں بھی دی. اور ایک شعر وہ میرا پڑھتے ہیں, اس میں میرا شعر ہے, سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا. تو انہوں نے اس میں یہ اصلاح کی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کہو کہ میں تو جہنم چلا میں مدینے چلا. اچھا. میں نے یہ کہا تھا بھئی تو جہنم میں جا, جو مدینے سے روکتے ہیں, مدینے جانے نہیں دیتے, کہتے بھئی بس مکے میں سب کچھ ہے, مکے میں سب ہو گیا, حج ہو گیا, اب مدینے کیوں جاتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم مدینے مت جاؤ, جہنم میں جاؤ, ہم تو مدینے جاتے ہیں, جاتے رہیں گے. تو یہ ایک یادگار تھی اس نعت کے حوالے سے, تو جو میں نے آپ کے ساتھ اور اس ٹی وی اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. بھوجپوری پوربی, چونکہ ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ 37 یا اس سے بھی زائد زبانیں صرف ہندوستان میں ہیں. ہاں, تو الحمدللہ ہندوستان کی کئی زبانوں میں الحمدللہ نعت خوانی کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اچھا. اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر پر تو اردو ہے, پھر ہندی ہے, پھر سنسکرت ہے, پھر مراٹھی ہے جو ہماری مہاراشٹر کی لوکل لینگویج ہے, اس میں بھی الحمدللہ ہم نعت پڑھتے ہیں. پھر انگریزی انٹرنیشنل ہے, اس میں بھی, اور عربی تو چونکہ نعت کی پیدائش ہی عرب سے ہے. صحیح. اور پوربی بھوجپوری جیسے آپ نے فرمایا, تو الحمدللہ اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں. وہاں کی ایک زبان ہے میمنی, ہاں, اس میں بھی پڑھتے ہیں. اور گجراتی ہے الحمدللہ, اس میں بھی پڑھتے ہیں. مارواڑی زبان ہے,
گویا حضور کی تعریف جو ہے اس کی زبان کی کوئی قید حد کوئی نہیں. قید نہیں، بالکل. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. ہر زبان میں الحمدللہ. اچھا، بہت سے ایسے نعت خواں ہیں جو اپنی ایک خاص نعت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ بہت مقبول ہو جاتی ہے. آپ کی ایسی کوئی نعت ہے جس کی وجہ سے آپ کی شناخت، مطلب کہ زیادہ لوگ جانتے ہیں اسے؟ الحمدللہ ہماری جو فرسٹ سی ڈی ریلیز ہوئی تھی کیسٹ، اس وقت تو سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، کیسٹ ریلیز ہوئی تھی، تو اس میں ایک کلام الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی سعادت کیا تھا. اس کیسٹ کا نام ہی تھا درد بسمل. درد بسمل اس کیسٹ کا نام تھا، اور اس میں میں نے برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا ایک کلام پڑھا تھا. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا کلام تھا کہ جس نے مجھے کافی شہرت عطا کی، اور پھر اسی کلام کی وجہ سے ایک نعت خوانوں میں نام بھی آیا، نعت خوانی میں الحمدللہ لوگوں نے پہچاننا بھی شروع کیا. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں مدینے چلا، یہ میں نے بتایا. پھر ایک اور کلام الحمدللہ جو میں نے ہی لکھا سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ. تو اس طریقے سے کچھ کلام پاپولر ہوئے جس کی وجہ سے الحمدللہ نعت گو شاعروں میں، نعت خواں شاعروں میں الحمدللہ شمار بھی ہوا اور لوگوں نے پہچانا بھی. اور خاص طور پہ امیر سنی دعوت اسلامی کا لکھا ہوا ایک کلام کہ نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ. تو اس کلام کی وجہ سے بھی الحمدللہ کافی شہرت ملی اور لوگوں نے پہچانا. اور پھر سی ڈیز کا سلسلہ مسلسل شروع ہوا. پچھلے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سالوں سے یا اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلسل ہر سال سی ڈیز، کیسٹس اور ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے. اور الحمدللہ پہلے تو صرف آڈیو تھا، اب الحمدللہ ویڈیو کی طرف بھی. بہت اچھی